بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی میری گجرات سے واپسی ہوئی ہے تو گجرات کے اندر مولانا سلیمان صاحب منگیرا ماشاءاللہ کافی وہ ہمارے رفیق سفر بھی رہے، کافی انہوں نے ساتھ دیا ماشاءاللہ. ان کے توسط سے جو ہے بہت ساری معلومات ملی اور ماشاءاللہ بہت ساری ایسی بھی باتیں دعوت و تبلیغ کے لائن سے، خصوصاً مرکز نظام الدین سے متعلق، ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب سے متعلق، اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو حالات اور جو دشواریاں گزری ہے، اس لیے کہ مولانا خود جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا ایک دم سختی والا جو زمانہ تھا اس وقت میں 10 دنوں کے لیے انہوں نے مرکز نظام الدین کا سفر اختیار کیا تھا اور ہمارے حضرت جی سے ملاقات کر کے وہ تشریف لائے تھے. بہرحال ایک واقعہ جو مولانا سلیمان صاحب منگیرا کو ان کے ایک عزیز مولانا ایوب صاحب جو میوات کے رہنے والے ہیں اور ذاکر نگر کے اندر جو یہ سارے حالات چل رہے تھے، جس زمانے میں میڈیا کے اوپر یہ ساری خبریں چل رہی تھی ہے کہاں ہے مولانا سعد، کہاں ہے مولانا سعد کی جو خبریں چل رہی تھی نا، وہ کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں، اس طرح کی جو خبریں چل رہی تھی، اس وقت کا واقعہ مولانا ایوب صاحب نے مولانا سلیمان صاحب کو سنایا. مولانا سلیمان صاحب نے مجھے بتایا اور پھر ڈائریکٹ مولانا ایوب صاحب سے فون پہ میری بات بھی کرائی اور میں نے مولانا ایوب صاحب سے بھی وہ تفصیل سے پورا واقعہ براہ راست تو سن لیا تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اس واقعے کو تفصیل سے بتا سکوں. واقعہ یہ ہے، مولانا ایوب صاحب نے بتلایا کہ وہ جو زمانہ تھا، جس زمانے کے اندر پورا شور چل رہا تھا، ہنگامے چل رہے تھے، کہاں ہے مولانا سعد. اس زمانے میں ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا قیام ذاکر نگر میں تھا. مولانا ایوب صاحب نے بتایا میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب روزانہ 5 وقت کی نماز کے لیے ذاکر نگر کی مسجد میں جایا کرتے تھے، پیدل، اکیلے، کوئی ان کے ساتھ میں نہیں ہے. پیدل جو حضرت جی کی قیام گاہ تھی وہاں سے لے کے تو مسجد تک پیدل اکیلے تشریف لایا کرتے تھے اور 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ذاکر نگر کی مسجد میں ادا کرتے تھے. اور بولے وہ زمانہ وہ ہنگاموں کا زمانہ تھا، جس زمانے کے اوپر پورے نیوز چینلوں پہ ہنگامہ مچا ہوا تھا، کہاں ہے مولانا سعد، کہاں ہے مولانا سعد، کہاں ہے مولانا سعد. اور مولانا سعد صاحب کی یہ بہادری، یہ ان کی شجاعت، ان کے دل میں ایسا رتی برابر بھی اس چیز کا خوف اور ہراس اور ڈر نہیں تھا کہ پولیس والے ان کو کبھی بھی راستے سے اٹھا سکتے ہیں یا ان کے اگینسٹ میں کوئی کاروائی کر سکتے ہیں یا میڈیا چینل والے سارے کے سارے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت جی مولانا سعد صاحب کو 1 پیسے کا بھی اس چیز کا نہ ڈر تھا، نہ خوف تھا، نہ ہراس تھا. یہ سارے حالات کے اندر بھی یہ ان کی شجاعت دیکھیے، یہ ان کی بہادری دیکھیے، یہ ان کا اللہ سے تعلق دیکھیے اور اللہ تعالیٰ نے دل کی مضبوطی جو ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو عطا فرمائی تھی. واقع میں بھی میں جو بولتا ہوں نا کہ ہمارے حضرت جی وہ اس وقت کے ولی کامل ہے، عارف باللہ ہے، اللہ سے گہرا اور مضبوط آپ کا جو تعلق ہے، یا ایسے واقعات جب سننے کے لیے ملتے ہیں تو حضرت جی کی جو محبت ہے، جو عظمت ہے، جو عزت ہے، وہ اور زیادہ دل کے اندر بڑھ جاتی. اور کہا ہے کسی نے، عربی کا قول ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت جی نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی. اللہ کا نظام دیکھو، وہ رعب، وہ دبدبہ، وہ اللہ تبارک و تعالی نے شجاعت اور بہادری عطا فرمائی. پوری دنیا میں ہنگامہ چل رہا ہے، سارے میڈیا نیوز چینلز کے اوپر، اس کے باوجود آپ بے خوف ہیں، آپ کے دل میں رتی برابر کا بھی ہراس نہیں ہے اور آپ 5 وقت کی نماز پیدل اپنی قیام گاہ سے ذاکر نگر کی مسجد میں جا کے ادا کر رہے ہیں. محترم دوستو، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اس طرح کے حالات سے ڈرتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ایسے حالات سے خوف و ہراس میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایسے حالات کو جو ہے نا وہ مچھر کے گھر کی مکڑی کے جالے کی طرح سے سمجھتے ہیں. مکڑی کے جالے کی طرح سے، مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے نا، مکڑی کا جو جالا، مکڑی کے جالوں کی طرح سے وہ سمجھتے ہیں
کیونکہ یقین ہوتا ہے، ان کا ایمان ہوتا ہے، ان کے دلوں میں وہ مضبوطی ہوتی ہے، اور اس کی زندہ مثال ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا یہ واقعہ جو مولانا سلیمان صاحب کے ذریعے سننے کے لیے ملا، اور پھر ہم نے واپس سے دوبارہ سے جو اصل راوی ہے فون پہ ان سے بھی یہ پورا واقعہ تفصیل سے جب سنا، محترم دوستو میں ابھی کیا بتاؤں آپ کو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضرت جی کو یعنی یہ پورے خانوادے کو قبول کیا، ایسے ہی قبول نہیں کیا۔ جس لائن کی ان کو قربانی دینے کی ضرورت پڑی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر تو ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب تک، اس خانوادے نے اس دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے لیے جب جس لائن کی قربانی کی ضرورت پڑی اپنے خزانوں کو انہوں نے نچھاور کر دیا۔ اللہ بے انتہا قبول فرمائے، آخری سانس تک مرکز نظام الدین کی 4 دیواری سے جڑ کر اور ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی ماتحتی اور عمارت میں کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔